بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پلیز سبسکرائب مائی یوٹیوب چینل اینڈ پریس دا بیل آئیکن تاکہ آپ کو میری ڈیلی کی اسلامک ویڈیو ملتی رہے۔ اللہ آپ کو خوش رکھے۔ ایک علاقے میں ایک بابا فوت ہو گئے۔ جنازے کے بعد فوراً ایک آدمی اٹھا، اس نے جنازے کی چارپائی کی ٹانگ پکڑ لی، بولا اس بابا جی پر میرا 1,1,50,000 کا قرض ہے۔ جب تک بابا جی کا قرض ادا نہیں ہو جاتا میں اسے دفنانے نہیں دوں گا۔ بابا جی کے 3 بیٹے بھی موجود تھے اور ایک بیٹی تھی، چونکہ وہ تو گھر تھی۔ بیٹوں نے کہا چونکہ ہمارے والد نے تو ہمیں کبھی اس ادھار کے متعلق نہیں بتایا، لہٰذا ہم یہ رقم نہیں دے سکتے۔ اس جنازے میں بابا جی کے تمام رشتہ دار اور دوست احباب بھی شامل تھے۔ وہ تو اس لیے چپ کر گئے کہ جب ان کے بیٹے ذمہ داری نہیں لیتے تو ہم کیوں لیں؟ بحث و مباحثے میں یہ بات بابا جی کے گھر عورتوں تک پہنچی۔ بابا جی کی چونکہ بیٹی ایک ہی تھی، وہ اٹھی اور اپنے گلے سے سارا زیور نکال کر اور ساتھ کچھ نقد رقم بھی ڈال کر ایک لفافے میں قبرستان بھجوا دیا کہ جا کر اس آدمی کو یہ زیور اور پیسے دے دو اور ان سے یہ کہو کہ میں اپنے مرنے سے پہلے اپنے والد کا بقایا قرضہ بھی دے دوں گی، لہٰذا آپ میرے والد کو دفنانے کی اجازت دے دیں۔ لہٰذا وہ زیورات اور رقم کا لفافہ اس آدمی کے حوالے کر دیا گیا۔ اس آدمی کو جب پتہ چلا کہ بابا جی کی بیٹی نے یہ قربانی دی ہے اور ساری ذمہ داری بھی اپنے سر پر لے لی ہے، تو وہ فوراً بولے کہ بابا جی پر میرا کوئی قرضہ نہیں، میں خود بابا جی کا 15 لاکھ کا مقروض ہوں، لیکن معذرت سے مجھے یہ پہلے پتہ نہیں تھا کہ ان پیسوں کا اصل وارث کون ہے۔ پتہ چل گیا، جاؤ بابا جی کو دفنا دو۔ اس کے بعد بابا جی کے بیٹے بہت شرمندہ ہوئے۔ اب وقت ان کے ہاتھ سے نکل چکا تھا۔ واقعے کا مقصد یہ ہے کہ جب ہمارے گھروں بیٹے پیدا ہوتے ہیں تو ہم کتنی خوشیاں مناتے ہیں، کتنے مزے چرچے ہوتے ہیں، اور جب بیٹی پیدا ہوتی ہے پھر کتنی خوشی مناتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں ہر لحاظ سے بیٹی سے زیادہ بیٹے کو ترجیح دی جاتی ہے، لیکن یہ یاد رکھیں بیٹی اگر غریب بھی ہو تو اپنے ماں باپ کے لیے غریب نہیں ہوتی۔ وہ ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہوتی ہے اور ہر قربانی دے سکتی ہے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے سے پہلے زمانہ جاہلیت میں لڑکیوں کو زندہ دفن کیا جاتا تھا۔ پھر ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لے آئے تو پھر انہوں نے تمام عورتوں کو اپنے اپنے حقوق دیے۔ اس لیے ہمیں بھی اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ ہم بھی اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصولوں کے مطابق زندگی گزار سکیں۔ السلام۔